السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی منزل محکم آیاتہ منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا اور اس دین کو بہت سی متبرک شخصیات سے بھی جوڑ دیا، اپنی خاص کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مبارک دن اور مبارک راتیں، مبارک مہینے رکھ دیے تاکہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی خصوصیت رہے اور وہ اپنی انفرادیت کے مطابق، اپنی پہچان اور شناخت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں میں خاص عبادتوں کا اہتمام کریں، یا شریعت نے جو کچھ حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا ان سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے آپ پر بوجھ لینے اور ضرورت سے زیادہ ایسی چیزیں مسلط کر لینے کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ جو شریعت میں ہے ہی نہیں، جس اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس خدا نے ہم سے وہ مطالبہ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اسے اگر دین سمجھ کر کیا جائے تو اسے ناپسند کیا ہے۔ تو پھر وہ کام ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم سے سوال کیا جائے تو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ جب ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایسے ہی خاص موقعوں کو اگر دیکھا جائے ہماری زندگی میں تو ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے کہ جب یہ موقع آتا ہے تو بہت سی بے سند باتیں بھی، ایسی باتیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث سے، معتبر اور اتھینٹک احادیث اور روایات سے، یا خود قرآن مجید سے، اور مسلمانوں کے جو ابتدائی دور کے لوگ تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین، اس دور میں بھی کوئی عملی نمونہ کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہو یا کوئی طریقہ اختیار کیا ہو کہ جو ان کو ان کے بڑوں سے ملا ہو، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی تو بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تأمل کے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے ترک کر دیں۔ اگر کرتے آئے ہیں، زمانے سے ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، ایک خاص قسم کا کوئی عقیدہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، تو بھی خیر اسی میں ہے کہ ایسی چیزوں کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی کہ جن چیزوں سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی، اور جن چیزوں کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، اگر ہم اسے اختیار کر رہے ہیں اور دین سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حضور کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں تھیں، لیکن انتظامی طور پر اس کی ضرورت پڑی اور اسے اختیار کرنا پڑا۔ وہ دین کا لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑی۔ جیسے دین کو سیکھنے کے لیے کوئی خاص کورس پڑھایا جا رہا ہے، کسی قسم کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، مدرسے کھولے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر خاص قسم کے درس ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز کی الگ سے، ایک ایک بات کی الگ سے دلیل نہیں ملے گی، لیکن جو مقصد ہے وہ مقصد ہے دین کی تبلیغ، دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت،
اس کے لیے جو بھی مناسب اور درست طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق ہے تو اسے اختیار کیا جاتا ہے، اسے بدعت نہیں کہتے۔ ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، دعا کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں لیکن ان کے معنی اچھے ہیں۔ عرب ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، مانگتے چلے آئے ہیں اللہ کے نیک بندے، اور ان کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ حدیث کے بہت سے الفاظ سے، بعض دعاؤں سے ان کی تائید ہوتی ہے، تو ایسی دعاؤں کو مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ درود کے خاص صیغے ہوں جو حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن وہ درود بالکل صحیح طریقے پر ہے جس میں کوئی بدعت نہیں ہے، اسے سنت سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا لیکن پڑھنا درست ہوگا۔ ایسے ہی ہم کسی کو رخصت کرتے ہوئے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جائز ہیں اور ان کو ضروری اور واجب سمجھ کے نہیں کیا جاتا بلکہ ایک اچھے معنی میں اچھی دعا کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے، یا مثلا جمعہ مبارک کہہ دیا جاتا ہے، عید مبارک کہہ دیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس جمعے کو بابرکت بنائیں، آپ کے لیے اس عید کو بابرکت بنائیں، تو دعا کے معنی میں بالکل صحیح ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دین کے سلسلے میں ایک طرف توحید کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، دوسری طرف بعض عملی معاملات میں ہمیں غلو سے بچنا بھی ضروری ہے، حد سے آگے بڑھنے سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس موقع سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، جو سن 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ آپ کا جو واقعہ شہادت ہے، حادثہ شہادت ہے، اس دن پیش آیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو مغموم کر دیتا ہے، ایک غم انگیز واقعہ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یا کوئی کسی جو لوگ قاتل تھے، جو مجرم تھے، حضرت حسین کے جو قتل میں اور آپ کی شہادت میں شریک تھے، ان کی تعریف کرنا، ان کو بہتر اور حق پر سمجھنا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی غلطی بتانا، یہ جہاں ایک طرح سے جرم ہے، یہ ناصبیت ہے، اسے ناصبیت کہتے ہیں کہ یزید کی تعریف کرنا اور یہاں تک کہ یزید علیہ السلام تک کہہ دینا اس کو، تاکہ اہل بیت کی جو خصوصی فضیلت ہے اس کو کم کر دیا جائے اور دوسرے جو مخالف گروہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے اور اس واقعے کو معمولی بنا دیا جائے، اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کو اختیار کرنے والے اور اس فتنے کو چھیڑنے والے لوگ ابتدائی دور کے ابتدائی صدیوں کے بعد سامنے آئے، اور انہوں نے حضرت حسین اور تمام اہل بیت کے خلاف زبان دراز کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری طرف اہل بیت کی شان میں گستاخی کی۔ یہ ایک طرح سے عظیم ترین گناہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا، دردناک واقعہ پیش آیا، آپ غم کا اظہار نہیں کر سکتے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق یاد دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، کہیں فرمایا وہ سنت رسول اللہ، کہیں فرمایا کہ وہ اہل بیتی اذکرہم فی اہل بیتی، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، ان کو یاد رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی شان میں گستاخی مت کرنا، اور سب سے بڑھ کر جو قربانی حضرت حسین نے اور ان کے خانوادے نے دی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے دی، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اس حدیث کا پیغام ہے۔ تو اہل بیت کی محبت عین مطلوب ہے شریعت میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی بڑی اہم اور معتبر کتاب ہے، اور علامہ ابن کثیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف ہسٹورین نہیں ہے، صرف مورخ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے درجے کے عالم دین ہے، مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر ابن کثیر بھی مشہور ہے، انہوں نے سیرت کی کتاب بھی لکھی،
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کو غمزدہ کر دے، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سنت رسول کو ماننے والے ہیں اور خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم ہیں، حضرت ابوبکر و علی اور حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی کے طریقے پر قائم ہیں، لیکن ساتھ میں والجماعت، وہ جماعت کو بھی مانتے ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت کو، تابعین کی جماعت کو، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس غمزدہ ہونے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سوگ منایا جائے اور ماتم کیا جائے اور گریبان چاک کیے جائیں اور اپنے چہرے کو خون آلود کر لیا جائے، شور مچایا جائے اور بناوٹی طور پر شیعہ ذاکرین کی طرح لوگوں کو رلایا جائے اور اس غم کو بار بار زندہ کیا جائے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، تو ان سے بہتر تھے حضرت علی، حضرت حسین کے والد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے شمار نسبتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی عین فجر کی نماز میں جاتے ہوئے، اس تاریخ کو بھی ماتم کریں، اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور بڑی دردناک شہادت ہوئی، پھر ان کے یوم شہادت کو بھی غم کا دن منائیں۔ اس سے پہلے اور ان سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے شہادت ہوئی۔ تو لوگوں کو اس دن کو بھی ایک غم کا دن اور ماتم کا دن منانا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن کو بھی ایک غم کا دن منانا چاہیے، اور ان سب سے بڑھ کر سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن سے بڑا کون سا غم کا دن ہو سکتا ہے؟ پھر اس دن کو ماتم منایا جائے، غم منایا جائے، نوحہ کیا جائے، سوگ منایا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، یا جو بھی طریقہ غم کے اظہار کا وہ کیا جائے، لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے اور شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو چہروں پر مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، اور جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور پھاڑتا ہے، واویلا اور شور مچاتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت ہی زیادہ دل خراش واقعہ ہے، ایک صدمے کی بات ہے، لیکن دوسری طرف وہ روئیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ تو شہادت ہے، شہادت تو عین خوشی کی بات ہے، سرور کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری خواہش ہے، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں جہاد کروں اور مجھے شہید کیا جائے، پھر جہاد کروں مجھے شہید کیا جائے، اور پھر جہاد کروں مجھے شہید کیا جائے، 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام شہادت پر فائز ہونے کا دن ہے، اور اس طرح سے اگر شہداء کی حیات برحق ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں اللہ کے یہاں، اور ان کے جسموں کو عام لوگوں کی طرح بوسیدہ نہیں ہونے دیا جاتا، تر و تازہ رہتے ہیں ان کے جسم بھی، تو پھر یہ دن غم منانے کا نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور اہل ایمان کو مغموم کر دیتا ہے، اور یاد کر کے انسان کا دل روتا ہے کہ اتنا سنگین اور ایسا مجرمانہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اہل بیت کی شان میں اور ان کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی شان میں غلو کرتا ہے، غلو اس طرح کرتا ہے محبت میں کہ وہ آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے، وہ اہل بیت کو معصوم سمجھنے لگتا ہے، اور ان 12 اماموں میں حضرت علی اور حضرت حسن حسین کو بھی شامل کرتا ہے کہ جن کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنے لگتا ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طرح کا اسلامی مسلمہ عقیدے کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہوئے
پھر وہ یہ کرتا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ اپنے چینل پر بیٹھ کر جہاں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریات طیبات ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں، 4 بنات طاہرات اور آپ کے 3 بیٹے، یہ سب اہل بیت میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج ہیں جو امہات المؤمنین ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، یہ سب بھی اہل بیت میں ہیں. سورہ احزاب میں ان کو اہل بیت کہہ کر خطاب کیا گیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر ان کو کچھ احکام دیے گئے اور آگے بتایا گیا وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُطَهِّرَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی گندگی اور میل کچیل کو دور کرنا چاہتا ہے اور پوری طرح پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. تو احترام کے مستحق یہ سب ہیں. جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جن لوگوں سے چلا جو اہل بیت نبی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر ہم درود بھیجتے ہیں، نماز کے اندر بھیجتے ہیں. قرآن میں فرمایا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اور اگر نبی ہونے کی حیثیت سے تم مجھے تسلیم نہیں کرتے تو پھر کم سے کم رشتہ داری کا تو خیال رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کے حوالے کئی جگہ دیے. پھر سادات میں شمار کیا گیا ان تمام لوگوں کو جو حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان کے ہوں یا حضرت حارث بن عبد المطلب کے خاندان کے ہوں، اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یا حضرت ابو طالب جو ایمان نہیں لا سکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ انہوں نے ساتھ دیا تھا. ان کے 3 بیٹے حضرت علی اور حضرت عقیل اور حضرت جعفر کے خاندان سے ہوں، تو حضرت عباس، حضرت حارث حضور کے چچا میں، اور آپ کے چچا زاد بھائیوں میں حضرت علی اور حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی اولاد میں جو لوگ ہیں اور ان کا نسب ثابت ہے صحیح طور پر، یہ لوگ سادات ہیں، سید ہیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اور بھی بہت سے احکام ان کے لیے رکھے گئے ہیں. تو ایک طرف اہل بیت ہیں اور دوسرے نمبر پر آل بیت نبی میں جو ہاشمی خاندان ہے اور علوی خاندان ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے. اگر واقعی ان کا نسب ثابت ہے اور شجرہ محفوظ ہے اور کوئی مستند بات ہے تو پھر اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ میں سادات میں سے ہوں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے اور ایک ذکر چلا آ رہا ہے، مشہور ہے کہ میں سید ہوں، تو صرف نام میں سید لگا لینے سے ہر ایک سید نہیں ہو جاتا. اور اپنے کو اہل بیت میں یا آل بیت نبی میں شمار کرنے میں اگر کوئی جھوٹ شامل ہو رہا ہے اور نسبت کی جا رہی ہے غلط، تو پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایک طرف ہمیں سمجھنا ہے کہ اہل بیت کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظمت کی جائے، ان کے طریقے پر عمل کیا جائے. بڑے بڑے ائمہ کرام و محدثین اور علماء نے اہل بیت کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کی عظمت کے سلسلے میں کتابیں لکھی. لیکن کسی نے یہ جائز نہیں دیا. یہ اہل بیت جو ہیں یہ ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، لیکن دوسرے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، آپ دیکھیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا خلافت کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، چونکہ آپ نے انہی کو اپنے مرض الوفات میں امامت کے مسلح پر بڑھایا اور بہت سے اشارات دیے جن کی بنا پر صحابہ نے اتفاق کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. ظاہر ہے کہ آپ خاندان کے نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاندان کے نہیں تھے، حضرت عثمان خاندان کے نہیں تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خانواد نبوت سے خلیفہ بنے. تو یہ اسلام کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ بعض لوگوں کو صرف خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی قربانیوں، دین کے معاملے میں ان کی سمجھ اور ان کے ایمان کے سلسلے میں جو جذبات تھے اور حضور کے ساتھ جو ان کی قربانیاں تھیں، ان کی قدر کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کتنی خصوصیات اور کیسی کوالٹیز ہیں ان کے اندر، ان کو خلیفہ بنایا گیا اور یہ اسلام میں یہ مرتبہ دیا گیا.
اسی طرح سے اور بھی جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، عشر مبشرہ میں جتنے لوگ ہیں، جتنے اہل بدر ہیں، اہل بیعت رضوان ہیں، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، جو احد کے شہداء ہیں، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس دین کی خدمت کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح اگلی نسلوں تک پہنچایا، اور قرآن نے گواہی دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کہیں فرمائیں گے اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ کہیں فرمائیں گے اولئک هم الراشدون، یہی صحیح راستے پر قائم ہیں۔ پھر اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہوئے اور ان کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے خلاف زبان کھولنا یا اور دوسرے صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنا اور سخت تشویشناک بات ہے، اور اس امت کو تڑپا دینے والی چیز ہے اور گمراہی کے راستے پر ڈالنے والی چیز ہے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہم صحابہ کا بھی احترام کریں، اہل بیت کا بھی احترام کریں، اور جس طور پہ جس چیز اور جس عقیدے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی پر اپنی زندگی گزاریں۔ اور جو بہت ہی کمپلیکس ہیں جن معاملات میں، اور بہت الجھے ہوئے معاملات ہیں تاریخ کے، جن میں فیصلہ کرنا ہم سب کے لیے آسان نہیں ہے، اس میں علماء کے اقوال پر اعتماد کرتے ہوئے ہم زبان اپنی نہ کھولیں۔ اس لیے کہ صحابہ کے سلسلے میں اگر کسی نے بھی زبان کھولی کسی ایک صحابی کے بارے میں، پھر وہ دوسرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، پھر حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں پھر اعتراضات شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے پھر نبوت پر اور قرآن پر بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ صحابہ کی جو تسامحات ہوئی ہیں، ان سے بعض چوک ہوئی ہے، اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ان کو یہ مقام بلند عطا فرمایا تو پھر اسی پر قائم رہا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے جو فضائل ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر گزشتہ ہفتے آیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور اس میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، اور اس میں بھی 10ویں تاریخ کا روزہ جو پرسوں اتوار کے دن 10ویں تاریخ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر حضور نے کہیں فرمایا کہ صوموہ وخالفوا فیہ الیہود فصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، بعض میں فرمایا وَيَوْمًا بَعْدَهُ کہ تم اس دن روزہ رکھو، اور اس دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو 1 دن پہلے یا 1 دن بعد یا 1 دن پہلے اور 1 دن بعد روزہ رکھو۔ تو گویا 1 دن 10ویں تاریخ کا روزہ بھی اگر رکھا جائے تو یہ روزہ معتبر ہوگا، لیکن اس میں جو حضور نے مخالفت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اور یہ پسند فرمایا کہ اسلام کا اپنا طریقہ ہو اور اپنے طریقے کے مطابق روزہ رکھا جائے، اس لیے حضور نے خود تمنا فرمائی جب صحابہ نے یہ کہا کہ اس دن تو یہودی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کا احترام تو یہودی کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان العام المقبل ان شاء اللہ نحن صمنا اليوم التاسع، اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ فلم یأتی العام التاسع العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آئندہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اسی سال ربیع الاول میں، اور اگلے سال محرم میں روزے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن دوسری روایت میں بھی ایک تو حضور کی یہ تمنا کہ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے، اور بعض دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، اگر 9، 10، 11 تینوں میں رکھ لیا جائے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ چونکہ میں 2 دن یا 3 دن نہیں رکھ پا رہا ہوں تو میں 10ویں کا بھی چھوڑ دوں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم 10ویں تاریخ کو ضرور رکھا جائے روزہ اور اس کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قریش بھی روزہ رکھا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ قریش میں بہت سی چیزیں حضرت ابراہیم کی روایات سے چلی آ رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے حج کیا کرتے تھے حج کے فرض ہونے سے پہلے ہی سے۔ لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی تو
تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ نے یہودیوں کو جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، یا انا احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ اور ہمارے درمیان زیادہ مضبوط رشتہ ہے، ہمارے اوپر زیادہ حضرت موسیٰ کا حق بنتا ہے، اس لیے ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں گے۔ اور اس وقت جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تو پھر عاشورے کے دن کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، گویا 1-2 سال عاشورے کا روزہ بھی فرض رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا حکم تاکیدی ہے اور نفلی روزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، لیکن اور جو دوسرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت آدم بھی اسی دن اترے، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن اتری، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے، اور جتنے بھی واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کو، ان سب کو منسوخ کر دیا جاتا ہے عاشورے کے دن اور 10ویں تاریخ کی جانب۔ مسند احمد کی ایک روایت میں، بڑی تفصیلی روایات میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایات بہت کمزور ہیں۔ اگر کسی درجے میں کمزور رہیں تو فضیلت کے باب میں وہ حدیث لے لی جاتی ہے، لیکن جب بہت کمزور ہے اور ماہرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر ایسے واقعات کو ذکر کرنا اور اس کو اس دن ماننا کہ اسی دن پیش آئے تھے اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 10ویں محرم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو سال بھر کے لیے وسعت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی کمزور ہے، لیکن بہت سی روایات سے آنے کی وجہ سے فضیلت کے باب میں اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے سنت قرار دینا یا ضروری سمجھنا، اس کو اس کے حکم سے آگے بڑھانا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس میں خاص قسم کے کھانے بنانا، خاص قسم کی عبادتوں کو مشروع سمجھنا، خاص قسم کے ایسے کام کرنا کہ جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہیں، خاص قسم کے کپڑے پہننا، خاص قسم کی چوڑیاں پہننا، اور ایسے اہتمام کرنا کہ ایک طرف یا تو ہم ماتم اور تعزیت تک چلے جائیں اور یہ کہنے لگیں کہ ایسا غم کا مہینہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کو نہیں بلکہ پورے مہینے میں شادی کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر آپ نے کیا تو یہ منحوس دن ہے اور منحوس مہینہ ہے اور غم کا مہینہ ہے۔ جیسے ایک طرف یہ ناپسندیدہ ہے، ویسے ہی خوشی میں کچھ ایسے کام کرنے لگنا کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہو جائے، یہ دین میانہ روی کا دین ہے۔ یہ ماڈریشن اور اعتدال سکھاتا ہے کہ جتنا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو اور ان روایات کو اور ان سنتوں کو زندہ کریں اور بدعات اور خرافات سے اور رسم و رواج سے اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں، اور یاد رکھیں اپنے بزرگوں کو اور اپنی محترم شخصیات کو جنہوں نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔